السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت ہی خوش نصیب ہیں آپ کہ ایک بہت ہی مبارک اور نورانی محفل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج کی یہ پاکیزہ محفل آل نبی اولاد علی پیر طریقت حضرت سید حسین شاہ صاحب قبلہ علیہ الرحمہ کے عرس کے مبارک موقع پر سجائی گئی ہے، جس میں تمام نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور پیر سید حاجی اسلم شاہ صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صاحب سجادہ، صاحب سجادہ، حضور پیر سید حاجی اسلم شاہ صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہم تمامی حضرات اپنی عقیدت اور اپنی محبت کا اظہار کرنے کی خاطر یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ اسٹیج ہمارا ایک بہترین گلدان بنا ہوا ہے، جس پر سادات کرام بھی موجود ہیں، علماء کرام بھی موجود ہیں، ائمہ کرام بھی موجود ہیں، اور خانوادہ جمالیہ کے بہترین اور مہکتے ہوئے پھول آپ حضرات کے سامنے تشریف فرما ہے۔ ان سادات کی زیارت کرتے رہیں اور تھوڑی دیر کچھ نعتیں اور کچھ باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، محبتوں کے ساتھ میں سماعت فرمائیں۔ ابھی آپ نے حضرت مولانا سمیع اللہ ثاقب صاحب سے بہترین تضمین سماعت کی، اور میں سوچ رہا تھا اس تضمین پر ہی آپ اتنے ہل نہیں رہے تھے، تو میں جو کلام پڑھوں گا اس پر آپ کیا کریں گے، لیکن انشاءاللہ ہم عقیدت اور محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آئیے باواز بلند پورا مجمع مل کر پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پورا مجمع پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ایک مشہور زمانہ کلام، جس کلام کو آپ نے جن کے عرس کی محفل ہے ان کی زبانی بڑے خوبصورت انداز میں سماعت کیا ہے، اسی کلام کے دو تین شعر محبت کے ساتھ میں ماحول سازی کے لیے پورا مجمع مل کر پڑھے۔ سبحان اللہ 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 سبحان اللہ۔ جس کے مترا بھی ودھیری کیوں دلڑی اداس
کیوں دلڑی اداس گھنیری لولو وچ شوق چنگیری اجنا لایا کیوں جھڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مکھ چند بدل مت چمکے لاٹ نورانی مکھ چند بدل شاشانی مت چمکے لاٹ نورانی کالی زلف تے آنکھ مستانی کالی زلف تے آنکھ مستانی مخمور آنکھیں مد بھریا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایس صورت نو میں جانا کھاتے جان جہانا کھا جانا کھاتے جان جہانا کھا سچ آکھاتے رب دی میں شانہ کھا جس شان تو شانہ سب بڑھیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کت مہر علی کت تیری ثنا کت مہر علی کت تیری ثنا گستاخ اکھیں کت جاڑیاں سبحان اللہ بابا سے بلند سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ موقع کی مناسبت سے دو تین شعر محبت کے ساتھ میں اور سماعت فرمائیں میں لج پالا دلڑ لگی میرے تو غم کرے دے سبحان اللہ سبحان اللہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یقیناً ایسا ہے بے شک بات سمجھ رہے ہیں تو سبحان اللہ ضرور کہیے گا میں لج پالا دلڑ لگی
میرے تو غم پڑے رہندے میں لج پالا تے لڑ لگا میرے تو غم پڑے رہندے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے اور خیال یار وچ میں مست رہندا ہاں دن رات ہائے ہائے سبحان اللہ بے شک یہ وجہ بھی بتائیے خیال یار وچ میں مست رہندا ہاں دن راتی اب آگے کی لائن میں سننا آپ کہ کیوں رہتے ہیں ہاں خالی وقتی محبت نہیں ہے جسے وقتی محبت ہوتی نا پیر دکھ جائے تو محبت جاگ جائے اور پیر سے جدا ہو جائے تو پھر محبت کہیں اور چلی جائے نہیں یہ لفظ کون کہہ سکتا ہے کہ خیال یار وچ میں مست رہندا ہاں دن رات میرے دل وچ سجن وسدا میرے دیدے کھڑے رہندے میرے دل وچ سجن وسدا میرے دیدے کھڑے رہندے اور شعر محبت کے ساتھ میں سماعت کریں کدی بھی لاڑ نہیں پیندی مینوں درد تے جاون دی بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ میں ان میں سے نہیں ہوں جو گھومتا پھروں ادھر ادھر مارواڑی میں کہا میں وہ کھولیں جو کو رڑتو رہوں انہ روڑیو نہیں یک درگیر محکم بگیر ہاں کیا کہہ رہے ہیں کدی بھی لاڑ نہیں پیندی مینوں درد تے جاون دی میں لج بالا منگتا میرے پلے بھرے رہندے میں لج بالا منگتا میرے پلے بھرے رہندے اور دعا منگیا کرو سنگیوں کتھے مرشد نہ رسے جاوے کتھے مرشد نہ رسے جاوے دعا منگیا کرو سنگیوں کتھے
نہ رس جاوے جنا دے پیر رس جاوے او جندے ہی مرے دے. آپ بھی میرے ساتھ شعر کو مل کر پڑھیں. دعا منگیا کرو سنگیوں کتے مرشد نہ رس جاوے کتے مرشد نہ رس جاوے جنا دے پیر رس جاندے او جندے ہی مرے دے. او نیازی مینو غم کدا میری نسبت ہے جیلانی. نیازی مینو غم کدا میری نسبت ہے لاسانی. کسے بھی غیر جو من کے قسم رب دی کھڑے دے میں لج پالا دلڑ لگی ہاں میرے تو غم پرے دے. 1:30 بجے شاید پروگرام ختم کرنے کا. میں صرف چند منٹ گفتگو کی سعادت حاصل کروں گا. نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے ہم اور آپ سب مل کر سرکار مدینہ احط قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ سلطان باقرینہ ارواحنا فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی ادب اور احترام خلوص اور محبت کے ساتھ جھوم کر باواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. ایک مرتبہ جی لگا کر پورا مجمع پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. حضرات، حضرت سید حسین شاہ صاحب علیہ الرحمہ کے عرس میں تشریف لانے والے تمام مریدین معتقدین محبین متوسلین ہم اور آپ ایسے ماحول اور ایسے دور اور ایسے وقت کے اندر زندگی گزار رہے ہیں جس میں ہر چیز آرٹیفیشل نظر آ رہی ہے، بناوٹی، میکنگ، مصنوعی.
اور ایک زمانہ تھا جب ہر چیز کے لیے کسی نہ کسی چیز کی ضرورت رہتی تھی، لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے کہ کسی بھی معاملے کو آپ لیں گے تو لوگ کہیں گے اب اس کے لیے اس کی ضرورت نہیں، فلاں کام کے لیے جو فلاں چیز تھی اب اس کی ضرورت نہیں، اس کے بغیر بھی ہو جائے گا۔ اب دنیا نے یہاں تک ترقی کر لی ہے کہ معاذ اللہ لوگ یہاں تک بھی کہہ دیتے ہیں کہ اولاد کے لیے اب باپ کی بھی ضرورت نہیں۔ کرتریم طور پر اسپرم کو ادھر ادھر کر کے اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ معاذ اللہ ہم بغیر معاملے کے بھی دنیا کو بچاتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ہم کس دور میں زندگی گزار رہے ہیں۔ کہتے ہیں پڑھانے کے لیے استاد کی ضرورت نہیں، پڑھنے کے لیے استاد کی ضرورت نہیں، فلاں کام کے لیے فلاں کی ضرورت نہیں۔ تو اب اسی ماحول کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہو گئے کہ جو بہت زیادہ پڑھ لکھنے کے بعد میں یہ کہتے ہیں کہ پیر کی بھی ضرورت نہیں، اور معاذ اللہ صد معاذ اللہ پیر کا نمبر تو بہت بعد میں آتا ہے۔ کہنے والوں نے اسٹیجوں سے یہ بھی کہہ دیا کہ معاذ اللہ نبی کی بھی ضرورت ہے، معاذ اللہ صد معاذ اللہ۔ یہ باتیں کرنے کی نہیں ہیں، لیکن میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اب گاؤں کے اندر ماحول بن گیا ہے اپنی اولادوں کو شہروں میں پڑھانے کا۔ ہر ایک کو اپنا بچہ، اپنا بیٹا اعلیٰ تعلیم یافتہ، گریجویشن اور بہت ہی اعلیٰ قسم کا تعلیم یافتہ ہونے کے لیے شہروں میں اولاد کو بھیجا جاتا ہے، شہروں میں بیٹوں کو بھیجا جاتا ہے، اور شہروں میں کالجز، انسٹیٹیوٹ، بڑے بڑے ادارے، تعلیم کے بڑے بڑے مرکز، دنیاوی تعلیم کے مراکز کے اندر ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں، ہر عقیدے کے لوگ رہتے ہیں، ہر پہچان کے لوگ رہتے ہیں، ہر بات کرنے والے لوگ رہتے ہیں۔ اب کل تک جو بچہ جمال شاہ کے دامن سے وابستہ تھا، فضل شاہ کے گیت گایا کرتا تھا، حسن شاہ اور حسین شاہ کی محبت کے ترانے گایا کرتا تھا، آج وہی بچہ ایسا نہ ہو کہ شہر کی ہواؤں کے اندر جا کر معاذ اللہ جماعت اسلامی یا کسی اور چیز کے زد میں آ کر، ٹچ میں آ کر، پھر گاؤں میں آ کر وہ یہ کہے کہ نہیں، نہ ہمیں حسین شاہ کی ضرورت ہے، نہ ہمیں حسن شاہ کی ضرورت ہے، نہ ہمیں جمال شاہ جی کی ضرورت ہے۔ معاذ اللہ اگر یہ بولی بولنے لگ جائے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کہ وہاں کی ہوائیں، وہاں کی زد میں آنے کے بعد اگر عقیدہ دھلمل ہونے لگے تو اپنی نسلوں کو آج ہی ان کے دل و دماغ میں بٹھا دینا کہ بیٹا دنیا کے جس کونے میں بھی جائے گا رسول اللہ کا مقام بڑا ہے، نبی اکرم کا مقام بڑا ہے، غوث اعظم کا مقام بڑا ہے، غریب نواز کا مقام بڑا ہے۔ ارے تو دنیا میں جہاں جہاں جائے گا سب سے پہلے تجھے تیرے پیر کی ضرورت پڑے گی، اور پیر کے بعد ان بزرگان دین کی ضرورت تجھے پڑے گی۔ بے شک بے شک۔ نعرہ تکبیر سے تو الگ ہو کر، دامن پیر سے تو الگ ہو کر زندگی گزار نہیں سکتا ہے۔ تو آج کے تعلیم یافتہ گریجویٹ بچے کہتے ہیں کہ نہیں صاحب، ہم اتنے زیادہ پڑھ لکھ چکے ہیں کہ اب ہمیں کسی ہادی کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں کسی رہبر کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں کسی رہنما کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں کسی پتھ بتانے والے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں کسی ڈگر پہ چلانے والے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مسلمان، اے حسین شاہ کے عرس میں آنے والے، اس معاملے کو ہلکے میں مت لینا، اس معاملے کو اپنے کلیجے میں بٹھا کر جانا کہ اپنی نسلوں کو خدا کی قسم دودھ پلا کر جوان کرنا یا نہ کرنا یہ تیری مرضی ہے، مگر میں کہتا ہوں عقیدت کا جام پلا کر اسے مصطفیٰ کا ایسا دیوانہ بنا دے کہ اگر وہ کسی کالج، کسی انسٹیٹیوٹ میں بھی جائے تو وہ پیر کا رنگ چھوڑے نا،
رنگ میں دوسروں کو بھی رنگتا ہوا نظر آئے. یہ کب ہوگا؟ خالی ہم یہ نہیں کہ پیر کا 4 دن تذکرہ کر لے, پیر کا 5 دن تذکرہ کر لے, نہیں, اپنے پیر کا شجرہ ہر فجر کی نماز کے بعد میں پڑھا کرو, اپنے پیر کے چہرے کا تصور ہر دن کیا کرو, اپنے پیر کی باتیں اپنے گھروں میں ہر دن کیا کرو, تاکہ تمہاری نسلوں کی خون میں سرایت کر جائے پیر کی محبت, اور کوئی وہ محبت نکال نہ سکے. بڑی کوششیں چل رہی ہے. اللہ اکبر. اپنی نسلوں کو درس دو, اپنی نسلوں کو پاٹھ پڑھاؤ, اپنی نسلوں کو یہ چیزیں بتاؤ. اگر کوئی کہے کہ پڑھے لکھوں کو ضرورت نہیں ہے پیر کی, تو یہ علماء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, ایک سے بڑھ کر ایک پڑھے ہوئے ہیں, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ارے دنیا کا انجینئر بھی جن کے ہاتھ چومتا ہے وہ یہاں بیٹھے ہیں, دنیا کے ڈاکٹر جن کے پیچھے پیچھے اس امام کے کہہ کر کھڑے ہوتے ہیں وہ آپ کے اس اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ان سے پوچھئے تو صحیح, پیر کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, پیر کی ضرورت کیا ہے؟ کیا پڑھ لکھنے کے بعد میں پیر کی ضرورت نہیں رہتی ہے؟ اللہ اکبر. اگر کوئی یہ کہے, مولانا سمیع اللہ ساقی صاحب بہت شاندار دارالعلوم ساقیہ کے پڑھے ہوئے بیٹھے ہیں, ہمارے اور بھی علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے, وہ یہ نہیں کہتے میں اتنا پڑھا لکھا, میں نے بخاری پڑھی ہے, میں نے مشکات پڑھی ہے, میں نے نسائی پڑھی ہے, میں نے مسلم پڑھے ہے, میں کیسے حسین شاہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں؟ حسین شاہ ایک سادہ سا آدمی, حسین شاہ اللہ اکبر بالکل سادہ سا آدمی, جن کی زبان بھی سادی, جن کی لہجہ بھی سادہ, جن کی زندگی جینے کا انداز بھی سادہ. میں بخاری پڑھا ہوا اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ. اللہ اکبر. یہ غرور ہے غرور, یہ گھمنڈ ہے گھمنڈ. ارے ہاں, نادان مدرسوں میں دانا بنایا جاتا ہے اور حسین شاہ کی بارگاہ میں دیوانہ بنایا جاتا ہے. دانا بناتے ہیں, مدرسے عقل کا دروازہ کھولتے ہیں, مدرسے عقل کا دروازہ کھولتے ہیں, اور ان پیروں کی بارگاہ عشق کے دروازے کھولا کرتی ہے, محبت کے دروازے کھولا کرتی ہے, عقیدت کے دروازے کھولا کرتی ہے, وارفتگی کے دروازے کھولا کرتی ہے. اللہ اکبر. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا, اور اگر کوئی یہ کہے تو میں اس کو لے جاؤں گا حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں. سرکار مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ علم کے ٹنکے بجا کرتے تھے. آپ پورا علاقہ جن کے علم کا لوہا مانتا حضرت مولانا روم. ایک مرتبہ ایک اللہ کے ولی اللہ تھے, بالکل حالات تھوڑے ایسے تھے کہ بال بالکل بکھرے ہوئے, کپڑے پھٹے ہوئے. اب ہر کوئی پہچان نہیں سکتا ہے کون کس حال میں آ جائے, کون کس انداز میں آ جائے, کس کی کیا رمز ہے, کون کس کا کیا معاملہ ہے. شمس تبریز رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت مولانا روم کے دروازے پر آئے, دیکھا مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ایک کتاب لکھ رہے ہیں. کتاب لکھتے لکھتے دروازے پر حضرت شمس تبریز کھڑے تھے. سلام دعا ہوئی, سلام دعا ہونے کے بعد حضرت شمس تبریز جو دیوانہ قسم کے تھے وہ آ کر بیٹھ گئے. مولانا لکھ رہے تھے, لکھتے لکھتے انہوں نے کتاب کو چھیڑنا شروع کر دیا. تو آپ بھی دیکھتے کہ بچہ ہوتا ہے, ہم موبائل رکھے رہتے ہیں, بچہ ہمارا موبائل چھیڑتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ چپ چاپ بیٹھے, انہیں نہ چھیڑ, یہ کہتے ہیں نا چپ چاپ بیٹھے, تو وہی مسئلہ تھا. وہ کتاب چھیڑ رہے تھے اور مولانا روم نے کہہ دیا تو مت چھیڑیے آپ, یہ آپ کا معاملہ نہیں ہے, یہ آپ کا کام نہیں ہے, آپ بولیے کس لیے آئے ہو؟ تو کہا کہ بھئی میں تو روٹی کے لیے آیا ہوں, مجھے ایک روٹی لا کر دے دو. بس پہلے بتاؤ یہ کیا ہے, یہ کیا ہے؟ منع کر دیا تو پوچھا یہ کیا ہے؟ کتاب کو ہاتھ لگا لگا کر بار بار کہتے یہ کیا ہے, یہ کیا ہے؟ تو مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے پریشان ہو کر کہا, فقیر یہ علم ہے جسے تو نہیں جانتا. قال است تو نمی دانی, یہ علم ہے جسے تو نہیں جانتا. بال بکھرے, داڑھی اٹی ہوئی, کپڑے پھٹے ہوئے. اچھا بھئی کوئی بات نہیں, میں اسے نہیں جانتا, میں بھوکا ہوں, میں 2 روٹی جانتا ہوں, مجھے وہ لا کر دے دے. کہا ٹھیک ہے. مولانا روم اندر گئے, 2 روٹی یا جو کچھ بھی مہیا تھا وہ لا کر فقیر کے ہاتھوں میں دے دیا. فقیر کھانا کھانے میں مصروف, مولانا صاحب کتاب دیکھنے لگ گئے. اب کتاب جو تھی وہ ڈیسک پر نہیں تھی, وہ ٹیبل پر نہیں تھی, ابھی تو کتاب چھوڑ کر گئے تھے ٹیبل پر. ادھر دیکھا, ادھر دیکھا, ٹیبل کے نیچے دیکھا, اوپر دیکھا, دائیں بائیں سب دیکھنے لگے. یار نہ کتاب ابھی یہاں چھوڑ کر گیا ہوں, اتنی ہی دیر ہے کہ جا کر اندر سے ان کو یہ سامان لا
کر دیا ہے, ابھی ابھی میں کتاب کہاں چلی گئی, بہت زیادہ پریشان ہو رہے تھے. فقیر نے خود ہی پوچھ لیا, مولانا کیا بات ہے, کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ اللہ اللہ, سننا مسلمانوں, غور سے سننا, کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ تو کہنے لگے بابا کتاب رکھی تھی یہاں پر, ابھی چھوڑ کر گیا تھا, تو پانی کا ہوس تھا, وہ سمجھ ڈگی پانی کا ہوس یا ڈگی جو بھی سمجھ لیں آپ, پانی کا ہوس تھا, اس کی طرف اشارہ کر کے کہا وہ تو نہیں ہے. یعنی فقیر نے مولانا جب اندر گئے تو ان کی کتاب پانی کے اندر ڈال دی, پانی کے اندر. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ آپ کی گھڑی یا موبائل پانی کے اندر چلا جائے تو جی دھک دھک کرنے لگ جائے. پر اگر پانی کی بالٹی میں آپ کے 16,000 کا موبائل ڈال دے تو چیخ نکل جاتی ہے, یہ کیا کر دیا, موبائل تو گئے, پانی رمائنوں گھس گیا, اسی بیٹری ختم ہو گئی, اسی اسپیکر ختم ہو گیا, اسی یہ ختم ہو گیا. اب آپ کو ٹینشن, کیونکہ آپ موبائل سے جڑے ہیں. جب آپ کا موبائل پانی میں جاتا ہے تو ٹینشن, آج 5 منٹ موبائل بغیر چلتا نہیں, 5 منٹ موبائل بغیر چلتا نہیں. مسلمان مسجد میں بھی ہوتا ہے تو سلام پھیرتے ہی موبائل, کئی میسج تو کو نہیں آئے لو, کئی مس کال تو کو نہیں آئے لو. خدا کے بندے, جو کام تو یہاں کرنے کے لیے آیا ہے پہلے اسے تو ڈھنگ سے دیکھ لے. مسجد سے باہر نکلتے ہی موبائل, سلام پھیرتے ہی موبائل, تم نے دل دیا موبائل کو. مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ, انہوں نے دل دیا تھا علم دین کو. بے شک بے شک. کتاب کا معاملہ تھا, کتاب پانی کے اندر کا وہ تو نہیں ہے. اتنے میں دیکھا, دیکھتے کلیجہ دھک دھک کرنے لگ گیا. اور وہ زمانے میں لکھائی جو تھی وہ سیاہی وغیرہ ہوتی تھی, اور پانی کا ایک پسینے کا قطرہ بھی پڑ جاتا تو 3-4 ورق کے اوپر سے بالکل ختم ہو جاتی تھی لکھائی. اب وہ ٹینشن میں, یا اللہ اکبر, حیران و پریشان, وہ تو نہیں ہے. پانی کے اندر کتاب کو دیکھا, چہرہ اتر گیا, چہرہ مایوس ہو گیا, بالکل پریشانی کے عالم میں. آپ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بیٹھے ہی تھے. اتنے میں فقیر خود کہتے, کیا ہوا, چہرہ اتر کیوں گیا, مایوس کیوں ہو گئے؟ اللہ اکبر. تو کہا بابا تجھے کیا کہوں, میں کیا بتاؤں تجھے, تو نے میرے برسوں کی محنت کو ایک لمحے میں پانی میں ملا دیا ہے. راتوں کو اٹھ کر میں نے کتاب لکھی تھی, دن کا چین کھو کر میں نے کتاب لکھی تھی. نہ سکھ دیکھا نہ دکھ دیکھا, میں کتاب لکھتا رہتا تھا. نہ رات دیکھی نہ دن دیکھا, نہ بیماری دیکھی نہ تندرستی دیکھی. اللہ اکبر. نہ سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی. میں نے کتاب لکھنے میں اپنا وقت اپنا وقت قربان کیا اور اپنا وقت نکالا تھا. لیکن فقیر, تیری ایک چھوٹی سی حرکت نے میری ساری محنت کو, برسوں کی محنت کو ضائع کر دیا ہے. اللہ اکبر. بولتے بولتے تھوڑا سا ہائپر ہو گئے. تیرا کیا بگڑا, تیری تو ایک حرکت ہو گئی, فقیر کی لکھی ہوئی کتاب چلی گئی ہے, برسوں کی محنت چلی گئی ہے. ادھر پارا تیز ہو رہا تھا, ادھر فقیر ہنس رہا تھا. فقیر کا مسکرانا دیکھ کر اور جلال بڑھتا چلا جا رہا تھا, اور غصہ آتا چلا جا رہا تھا. فقیر نے مسکرا کر کہا, مولانا کتاب چاہیے؟ ہاتھ چاہیے. اتنے میں ہاتھ ڈالا پانی کے حوض کے اندر, کتاب کو نکالا. خدا کی قسم نہ ہاتھ بھیگا تھا نہ کتاب بھیگی. فقیر کے مولانا کے ہاتھوں میں کتاب دے دی. اب دیکھ لے تیری کتاب, لے دیکھ لے تیری کتاب. مولانا کتاب کو اوپر سے دیکھتے ہیں, پیچھے سے دیکھتے ہیں, اندر سے برف پلٹ پلٹ کے دیکھتے ہیں. یا اللہ 15 منٹ پانی میں پڑی رہی, ایک بھی لفظ نہیں مٹا ہے. ارے لفظ کا مٹنا تو دور, پانی کا اثر تک کتاب پر موجود نہیں ہے. اللہ اللہ. حضرت مولانا روم فقیر کی طرف دیکھ کر کہنے لگے, بابا یہ کیا ہے؟ فقیر نے مچل کر کہا, مولانا وہ تیرا علم تھا جسے میں نہیں جانتا, یہ فقیر کا حال ہے جسے تو نہیں جانتا. تیرا علم تھا جسے میں نہیں جانتا, یہ فقیر کا حال ہے جسے تو نہیں جانتا. اللہ اکبر. مولانا صاحب نے کتاب کو لپیٹا اور فقیر کے قدم میں گر گئے. گر کر بولے, دانا تھا دانا, اب دیوانہ بننا ہے. دانا تھا, اب دیوانہ بننا ہے. کیا لکھتے ہیں؟ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم, تا غلام شمس تبریزی نہ. اس وقت تک مولانا روم مولوی نہیں تھا,
جب تک کہ شمس تبریز کا غلام نہیں بنا، جب تک کسی اللہ والے کی چوکھٹ پر ٹکا نہیں، جب تک کسی اللہ والے کی چوکھٹ پر گیا نہیں، جب تک اپنے آپ کو وہاں لے جا کر کھڑا نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ علم تو تھا لیکن علم کے اندر آگاہیاں، دانائیاں، شعور، اللہ اکبر، روشنی، نور، یہ ساری چیزیں نہیں تھیں۔ چند سال مولانا روم کہتے ہیں، چند سال شمس تبریز کی بارگاہ میں کیا رہا؟ اللہ کی قسم مجھے ظاہر کی دنیا بھی نظر آتی تھی اور آنکھ بند کر لیتا تھا تو باطن کی دنیا بھی نظر آنے لگ جایا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت جناب کتنے ہی اوپر چلے جانا، کتنی زیادہ ترقی کر لینا، پیر کی ضرورت ضرور رہے گی۔ بے شک سبحان اللہ۔ پیر کی ضرورت ضرور رہے گی۔ یہ نہیں کہ جب غریب تھا تو پیر کی ضرورت، ٹھیکیدار بن گیا تو اب ضرورت نہیں ہے، مالدار ہو گیا تو اب ضرورت نہیں ہے، زمیندار ہو گیا تو ضرورت نہیں ہے۔ لیکن سنو، خالی پیر سے مطلب کا کنسلٹ مت رکھو، پیر سے محبت کا رشتہ، بے شک سبحان اللہ۔ حقیقت کا رشتہ۔ ہم تقریریں سنتے ہیں، تقریروں کی کمی نہیں آتی، تقریروں کی کمی نہیں ہے۔ ایک سے پڑھ کر ایک بولنے والا، ایک سے پڑھ کر ایک خطاب کرنے والا، ایک سے پڑھ کر رلا دینے والے بھی ہیں، ہنسا دینے والے بھی ہیں، لیکن عمل کی کمی ہے، عمل کی کمی۔ شہروں کا معاملہ یہ ہے کہ صاحب 2500 کلومیٹر سے مقرر صاحب آئے، خرچے بھی جلسے پر بہت ہو رہے ہیں، جلسے بھی بھائی صاحب معاف کرنا مجھے، یہ میرے بڑے بیٹھے ہیں، میں بڑا بولنا نہیں چاہتا، میں چھوٹا آدمی ہوں، جلسے بھی آج کل ناک اور مونچھ کے لیے ہو رہے ہیں، جلسے بھی اس نے بمبئی سے بلایا، میں کلکتے سے بلاؤں گا، اس نے کلکتے سے بلایا، میں بنگلور سے بلاؤں گا، وہ تو کار آڑین لے رہا ہو، میں جہاز آڑین لے رہا ہوں، اس کے یہاں تو 500 تھے، میں اسو آدمی بلا سوں جکا میں 5000 آویلا، ناک اور مونچھ کے لیے معاملہ ہو۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں جلسہ کروانے والوں سے بھی ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا کہ عرس کے جتنے بھی جلسے ہیں، عرس کے جتنے بھی جلسے ہیں، انہیں روحانی کیمپ بنا دو، انہیں روحانی کیمپ بنا دو۔ آج ہوتا کیا ہے؟ سید اسلم شاہ جی، سید ممتاز شاہ، سید قمر الدین شاہ صاحب بیٹھے، ان سے پوچھئے آپ شہروں میں کیا ہوتا ہے؟ امبیڈکر جینتی میڈیکل کیمپ لگ رہا ہے، فلانی جینتی میڈیکل کیمپ لگ رہا ہے، آنکھوں کا، دانتوں کا، ہارٹ کا، نِشُلک علاج، نِشُلک علاج، فلانی کی جینتی نِشُلک علاج۔ ہم نے کہا الحمدللہ یہ کام تو ہمارا تھا جناب، یہ کام تو ہمارا تھا۔ کہہ رہے جب جب بزرگوں کے عرس کی محفلیں سجی ہے تو قوم خالی لنگر کھا کر نہیں گئی ہے، بلکہ قوم اگر آئی ہے تو وضو کا طریقہ لے کر گئی ہے، نماز کا طریقہ لے کر گئی ہے، حضور کی محبت لے کر گئی ہے، عشق مصطفیٰ کا دیپک روشن کر کے گئی ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ان جلسوں کو روحانی کیمپ بنا دو، روحانی کیمپ بنا دو۔ الحمدللہ ہمارے علاقے میں کوئی کمی نہیں ہے کہ ہم 10-10 ہزار کلومیٹر سے بلائیں، ہمارے خود کے پاس میں ایسے ایسے ہیرے بیٹھے ہیں، ایسے ایسے جوہر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے آزمائی نہیں ہمارے والوں کو، ہم نے کبھی وقت نہیں دیا، ٹائم نہیں دیا ہمارے والوں کو، ورنہ ہم خالی اپنا علاقائی جلسہ رکھیں اور اپنے لڑکوں کو وقت دیں۔ جلسہ ختم ہونے کے بعد، جیسے آج تو وقت نہیں ہے، کوئی ایسا جلسہ ہو جس میں جلسہ آدھا گھنٹہ پہلے ختم کر کے 4 علماء کو مجمع میں اتار دو، 4 علماء کو مجمع کے بیچ میں اتار دو اور خالی ان سے یہ کہو کہ کسی سے پوچھ مت
کہ آپ کو وضو آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ آپ خالی بتا دو، جس کو آئے گا اس کا بھی کام ہو جائے گا، اور جس کو نہیں آتا ہے اس کا بھی کام ہوگا۔ ہم ان اعراض کی پاکیزہ محفلوں روحانی کیمپ بنائیں اور پیر کا مقام اور مرتبہ یہ جانے پہچانے کہ پیر کا مقام کیا ہوتا ہے۔ جی ہاں جناب، خالی نذرانہ دیکھ کر آپ سمجھ لیتے ہیں کہ پیر صاحب کا حق ادا کر دیا میں نے۔ ہاں 1500 روپے میں تم یہ سوچتے ہو کہ پیر صاحب کو راضی کر دیا؟ ارے یہ تو ظاہری خدمت ہے۔ اصل خدمت تو یہ ہے کہ پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر جو وعدے کیے تھے وہ تمہیں یاد ہے کہ نہیں ہے؟ وہ تمہیں یاد ہے کہ نہیں ہے؟ وہ وعدے اگر یاد کر کے زندگی گزارو گے تو کامیابی ہے۔ اور خدا کی قسم ان سادات کے بیچ میں یہ جملہ بول رہا ہوں کہ اگر پیر سے رشتہ مضبوط ہے، پیر سے کنسلٹ اور تعلق مضبوط ہے، تو جہاں پکارو گے، جہاں یاد کرو گے دل کی گہرائیوں سے اللہ اکبر، وہی پیر کی حمایت و نصرت تم پر برستی ہوئی نظر آئے گی۔ وہی پیر کی حمایت و نصرت تم پر برستی ہوئی نظر آئے گی۔ آخری بات، دلی کی زمین پر حضرت خواجہ قطب الدین بختیاری کا، چونکہ مجھے پتہ ہے وقت ہو رہا ہے، 5 منٹ میں میں خالی اس واقعے کو پورا کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیاری کا کی دلی کی زمین پر خوب چرچا، خوب شہرہ، آپ بھی تو زاہد، متقی، پرہیزگار، شہرہ کا صاحب، جلنے والے بھی بہت ہوتے، جلنے والے بھی بہت ہوتے۔ کئیوں کو اچھی بات نہیں پسند نہیں ہوتی، بدعزمی ہونے لگ جاتی ہے، کئیوں کو اچھی بات ہوتی اور کئی برائی بھی عزم کر لیتے ہیں، ہوتا اپنا اپنا مزاج۔ سرکار قطب الدین بختیاری کاکی کا شہرہ تھا۔ کچھ جلنے والے جو تھے انہوں نے پلان بنایا کہ یار دن بدن اس کا نام ہوتا ہی چلا جا رہا، نام ہوتا ہی چلا جا رہا، بادشاہ کے قریب یہ ہو گیا، فلانی جگہ اس کی چلنے لگ گئی، اس کو بدنام کیسے کیا جائے؟ تو ایک عورت کو خریدا، ایک عورت کو روپیہ دے کر خرید کر، پریگننٹ عورت تھی، حاملہ عورت تھی، اس سے یہ کہا گیا کہ بس تو ایک دن دلی کے بازار میں کھڑے ہو کر بادشاہ کے سامنے یہ کہہ دینا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ قطب الدین کا بچہ ہے۔ اللہ اکبر، تو اتنا کہہ دینا، باقی تجھے یہ اتنا روپیہ، یہ جھوٹ بولنے کا ہم تجھے دے دیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، ایمان لوگ بک جاتے ہیں۔ اس نے صاحب اتنے روپے لیے اور لے کر بادشاہ جب ٹہلنے جاتا تھا تو اسی کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ صاحب جس قطب الدین کو آپ تہجد گزار کہتے ہو، جس قطب الدین کو آپ اتنا پاک دامن سمجھتے ہو، اس قطب الدین کا ناجائز بچہ میرے پیٹ میں پل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وقت کے بادشاہ نے سرکار قطب الدین بختیاری کاکی کو بلوایا، بیچ بازار میں کھڑے ہو کر ان سے یہ پوچھا گیا کہ قطب الدین، یہ عورت تمہارے بارے میں یہ کہتی ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ قطب الدین بختیاری کاکی کا ہے۔ سرکار سیدنا سرکار قطب الدین بختیاری کاکی اپنی نظروں کو جھکا کر کھڑے ہو گئے، بھیڑ بڑھتی گئی، ایک دوسرے کو پوچھتے گئے کیا ہوا، کیوں کھڑے ہو؟ تو کسی نے کہا یار یہ عورت یہ کہہ رہی ہے۔ 4 ہوئے، 5 ہوئے، سینکڑوں لوگ اس مجمع میں جمع۔ اور آج کل ایک ماحول بھی بن گیا، کسی کی عزت اگر جا رہی ہوتی نا تو وہاں لوگ تماشائی بن کر کھڑے ہو جاتے، مدد کوئی نہیں کرتا۔ بھائی صاحب ایسے عجیب دور میں زندگی گزار رہے ہیں کہ موٹر سائیکل سے ایکسیڈنٹ ہو کر گرا، وہ روڈ پر تڑپ رہا ہے، لوگ موبائل نکال کر آئے میں لائیو فلاں روڈ سے ابھی دیکھیے یہ ایکسیڈنٹ ہوا اور یہ مر رہا ہے، یہ تڑپ رہا ہے۔ اللہ کے بندے وہ ہمدردیاں کہاں گئی کہ لوگ پہلے اٹھا کر ہاسپٹل لے جایا کرتے تھے، آج کل وہاں موبائل لے کر مرنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ مرے تو ہم لائیو دکھائیں گے لوگوں کو۔ تماشائی بن کر جب لوگ تماشا دیکھنے کے بہت شوقین ہوتے، وہاں بھی سینکڑوں لوگوں کی بھیڑ ہو گئی۔ سرکار قطب الدین بختیاری کاکی سے بار بار پوچھا جاتا کہ بتاؤ اپنی صفائی میں کیا کہتے ہو؟ قطب الدین کچھ لفظ تو بول
बोलो, कुछ तो बोलो अपनी सफाई में, वरना जमाना क्या कहेगा। सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के दिल में एक ही बात चल रही थी, अल्लाह अकबर, पीर अजमेर की जमीन पर है और मुरीद दिल्ली में बदनाम हो रहा है, दिल्ली अजमेर से बहुत दूर है। सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की आंखों से आंसू के कतरे छलक पड़े, आंसू के छलकते हुए कतरों से अपनी गर्दन और अपनी नजर को झुकाकर दिल ही दिल में आवाज देकर पुकारे, गरीब नवाज, ख्वाजा आज तेरा मुरीद बदनाम हो रहा, बीच बाजार में आज गरीब नवाज तेरा मुरीद की नैया फंसी हुई है। मामला भी ऐसा है कि एक जुमला भी नहीं बोल सकता, अपनी सफाई में बोलूं तो क्या बोलूं, अगर सच में बोलूंगा तो मुझे ये सारे झूठे मिलकर झूठा साबित कर देंगे। मेरे ख्वाजा, अगर खाली इज्जत मेरी होती तो मुझे कोई परवाह न थी, गरीब नवाज अगर आज मेरे ऊपर उंगली उठेगी तो मुझे डर ये है कि कहीं मेरे पीर पर भी उंगली न उठ जाए, मेरे पीर को भी बदनाम न कर दिया जाए, मेरे पीर का भी नाम मेरे साथ में लेकर रुसवा न कर दिया जाए। ऐसे मुरीदों को हजारों सलाम जो किसी भी मामले में ये सोचा करते थे कि मेरे साथ में मेरे पीर का नाम बदनाम न हो जाए, मेरे पीर का नाम लोग लेकर बदनाम न कर दे। आज एक शराबी ये नहीं सोचता कि मेरे शराब पीने से मेरे पीर का नाम बदनाम हो जाएगा। अगर आज एक जुआरी सोच ले कि मेरे हराम काम करने से मेरे पीर का नाम बदनाम हो जाएगा, शादियों के मौके पर नाच गाना डीजा बाजा बजवाने वाले ये सोच ले कि मेरे नाम से मेरे पीर का नाम बदनाम ना हो जाए, अल्लाह अकबर। अगर एक जिवारी, सतोरिया, हराम काम, सूदखोर, ब्याज लेने वाला और ब्याज देने वाला अगर ये सोच ले कि मेरे पीर का दामन बदनाम हो जाएगा, मेरे पीर का नाम बदनाम हो जाएगा, तो अल्लाह की इज्जत की कसम जमाने से गुनाह का खात्मा हो जाएगा। अरे पीरी मुरीदी का ताल्लुक ही इसलिए बना है कि पीर की निस्बत की वजह से मुरीद गुनाहों से बचता रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निस्बत हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने अपनी गर्दन और अपनी निगाह को झुकाकर अजमेर की तरफ तसव्वुर करके आंसुओं की बरसात छलकती रही, दाढ़ी पर आकर आंसू बरसते रहे, वो दिल ही दिल में आवाज देकर करते रहे, ख्वाजा जमाना कहेगा कि गरीब नवाज का आदमी इतना बुरा, गरीब नवाज का भेजा हुआ इतना बुरा, मेरे पर कम उंगलियां उठेगी, आपके ऊपर ज्यादा उंगलियां उठेगी। अभी दिल में ख्याल ही किया था, भीड़ थी, बादशाह ने कहा मोइनुद्दीन कुतुबुद्दीन बोलो, इतने में पीछे से आवाज आई, रास्ता छोड़ दो, रास्ता छोड़ो। एक मुनादी आवाज दे रहा था, रास्ता छोड़ो। मोई ने बेकसा तशरीफ ला रहे हैं, वालिए हिंदुस्तान आ रहे हैं, गरीब नवाज आ रहे हैं। अभी याद किया था दिल से कि तशरीफ लेकर आए, ठीक अपने मुरीद के सामने खड़े हो गए, यूं आमने सामने। सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी यूं खड़े रो रहे, गरीब नवाज ठीक सामने। गरीब नवाज ने बस इतना ही कहा, कुतुब, गर्दन उठा, मैं आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आवाज आनी चाहिए, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जुमला होगा वो खुदा की कसम, टूटे हुए दिल, शिकस्ता दिल के साथ भरोसेमंद और कितना मोहब्बतों भरा और कितने बड़े सहारे का जुमला होगा ये कि एक मुरीद की डूबती हुई नैया को वक्त पर आकर हाथ लगाकर किनारा देकर ये कह देना, कुतुब मैं आ गया हूँ। गर्दन उठा, नजरें उठा। अरे अगर तू मुरीद सच्चा है तो तेरा पीर भी सच्चा है। अगर तूने मेरी लाज रखी है
تو میں تیری لاج کو بھی دنیا سے جانے نہیں دوں گا، بے شک میں تیری لاج پر بھی سوال نہیں آنے دوں گا۔ تو ایسا گردن اٹھائی، نظریں اٹھا کر پیر کے سامنے مسکرا کر دیکھا، کیا بات ہے؟ حضور یہ عورت کہتی ہے کہ اس کے پیٹ میں بچہ میرا ہے۔ غریب نواز نے کہا فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بادشاہ کی طرف اشارہ کر کے کہا بول۔ بادشاہ ہاتھ جوڑ کر کھڑا تھا۔ بادشاہ کیوں نہ ہاتھ جوڑے؟ کیونکہ بھارت کا اصلی بادشاہ تو اب آیا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ بھارت کا اصلی بادشاہ تو اب آیا ہے۔ بادشاہ ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو کر کہنے لگا سرکار یہ عورت کہتی ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ اس کا ہے، آپ پوچھ لیجئے عورت سے۔ غریب نواز نے کہا بادشاہ میں عورت سے تھوڑی پوچھنے آیا ہوں، اب گواہی ایسے ویسے کی نہیں لگے گی۔ بے شک بے شک۔ بولو بولو، اب مسئلہ میرے مرید کا ہے، عدالت غریب نواز کی ہے، تو گواہی بھی ایسی لگے گی کہ بھارت کی زمین پر دنیا قیامت تک یاد رکھے گی۔ گواہی بھی ایسی لگے گی کہ بھارت کی زمین پر دنیا قیامت تک یاد رکھے گی۔ بادشاہ لرزتے ہوئے حالت میں بولا سرکار کیسا کیا ہوگا؟ غریب نواز نے اپنی چھڑی اٹھائی، چھڑی اٹھا کر اس عورت کے پیٹ کی طرف اشارہ کر کے کہا اے بچے جو ماں کے پیٹ میں ہے تو خالی اتنا بتا دے قطب الدین تیرا باپ ہے یا نہیں، بس اتنا بتا دے۔ بچے کی آواز ماں کے پیٹ میں سے آتی ہے غریب نواز میری ماں جھوٹی ہے تیرا مرید سچا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد۔ میری ماں جھوٹی ہے تیرا مرید سچا ہے۔ حضرات سید حسین شاہ صاحب علیہ السلام کے عرس میں آنے والوں بے شک سبحان اللہ۔ کہاں کہاں کا فیضان لے کر جاؤ گے؟ کتنے مبارک فیضان، حافظ صدیق الدین صاحب، خواجہ حامد صاحب، خواجہ محسن صاحب، خواجہ شاہ سلیمان توسوی، بے شک بے شک اتنی بڑی بڑی خیراتیں لینے آئے ہو تم، بے شک۔ اور انشاءاللہ آپ اور ہم اسی لیے آئے ہیں کہ اس سلسلے کے تمام بزرگوں کی خیراتیں ہمارے دامن میں آ جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے پیروں سے سچی عقیدت اور محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیر کی نسبت اور محبت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں نماز 5 وقتہ با جماعت بر وقت ادا کرنے کی درد جھولی میری سرکار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، کچھ نواسوں کا صدقہ ارے صدقہ لینے آئے ہو تو پھر شرم کیوں کر رہے ہو؟ کہ کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو، کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا ہوں بن کر سوالی، تم زمانے کے مختار ہو یا نبی، بے کسوں کے مددگار ہو یا نبی، سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو، سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو، تم غریبوں کے غم خوار ہو یا نبی، بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ لوٹ کر میں نہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا، کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا، بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، جو
ابن مرتضیٰ نے کیا کام خوب ہے، قربانی حسین کا انجام خوب ہے، قربان ہو کہ فاطمہ زہرا کے چین نے دین خدا کی شان بڑھائے، حسین نے میدان کربلا سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے، سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے، کہ زندگی بخش دی بندگی کو، آدرودی نے حق کی بچا لی، میرے آقا کا پیارا نواسا، میرے آقا کا پیارا نواسا، کوئی چپ نہ رہے، میرے آقا کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں گردن کٹا لی، افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، بے شک بے شک بے شک بے شک ماشاءاللہ حسین کا ہی گھرانہ بیٹھا نا، بے شک حسین کا گھرانہ بیٹھا، کہہ رہے کہ افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا، میرے آقا کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں گردن کٹا لی، کہ پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی، جب ہو گئے جوان تو امامت خرید لی، مادر سے خود باپ سے طاقت خرید لی، اس سر دے کے راہ حق میں، سبحان اللہ سبحان دو اللہ، مصرے محبت کے ساتھ میں سماعت کریں کہ سر دے کے راہ حق میں، بے شک بے شک، سبحان اللہ، خدا کی قسم یہ اسی سر کا صدقہ ہے، بے شک جو عزتیں ملی ہوئی ہیں نا، بے شک سبحان جو عزتیں ملی ہوئی ہے، اللہ اکبر، حسین کا صدقہ ہے یہ، وہ دیکھیے نسبت بھی حسینی ہے، بے شک عرس بھی حسین کا ہے، حسین شاہ کا، حسین شاہ کا عرس ہے نا، بے شک بے شک، ماشاءاللہ سید نصیر شاہ صاحب قبلہ جو ہر سال یہ عرس کی تقریبات سجایا کرتے ہیں، علماء کرام وغیرہ جو تشریف لاتے ہیں، اللہ تعالی ہماری ہر حاضری قبول فرمائے اور ان پیران نظام کا فیضان ہم پر جاری و ساری فرمائے، کہ سر دے کے راہ حق میں شہادتیں خرید لی، اور نانا کے دو نواسوں نے امت خرید لے، کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا بن کر سوالی، بن کر سوال